31 अक्टूबर 1984 की सुबह के 9:10 इंदिरा गांधी अपनी रिहाइश गाह के बाग में दाखिल हो रही थीं। अचानक उनके मुहाफिजों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस राइफलें निकाली और उन पर गोलियों की बारिश कर दी। मैंने अपना फ़र्ज निभा दिया, ये आखिरी अल्फाज थे जो बेअंत सिंह ने पुलिस के हाथों मारे जाने से पहले कहे थे। और ये सब कुछ ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था। सतवंत सिंह ने गिरफ्तारी के वक्त पुकारा। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि उस खूनरेज ऑपरेशन का नतीजा था जो जून 1984 में भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल पर किया था। हज़ारों सिख मारे गए, मुकद्दस तरीन इबादत गाह लहू में नहा गई और पंजाब में एक ऐसा तूफान बरपा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद भारत में सिखों पर कयामत टूट पड़ी। हज़ारों सिखों को घरों से निकालकर जिंदा जला दिया गया, उनकी औरतों की असमत दरी की गई और उनके कारोबार राख में बदल दिए गए। ये सब कुछ एक ऐसे वाक़ये का शाखसाना था जिसे आज भी भारतीय तारीख के स्याह तरीन दिनों में शुमार किया जाता है। आखिर वो क्या हालात थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोल्डन टेम्पल पर फौजी कार्रवाई का हुक्म देने पर मजबूर किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्या हुआ और इसके बाद भारत और सिख बिरादरी पर क्या असरात मरतब हुए? आइए इस तारीख़ी अलमियत को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की मालूमाती और हकीकी वीडियो आप तक पहुंच सकें। ऑपरेशन ब्लू स्टार को समझने के लिए हमें उसके पस मंज़र में मौजूद पेचीदा सियासी, समाजी और मजहबी हालात को देखना होगा। इस तनाज़े की जड़ें सिख सियासत, भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों और उनके नतीजे में बढ़ती हुई कशीदगी में पैवस्त हैं। इंडिया के क़याम से बाद से ही सिख बरादरी ने अपनी अलहदा आइडेंटिटी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी थी। अकाली दल जो सिखों की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, पंजाब में सिखों के मजहबी और सियासी हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब करारदाद मंजूर की जिसमें दर्ज झैल मुतालबात शामिल थे। पंजाब को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए, सिखों को उनके मजहबी और सकाफती तशख़्ख़ुस के मुताबिक हकूक़ हासिल हों और भारतीय हुकूमत पंजाब के ज़रई और सनती वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल ख़त्म करे। ये करारदाद भारतीय हुकूमत को काबिल कबूल नहीं थी क्योंकि उससे पंजाब को ज़्यादा अख्तियारात देने का मुतालबा किया जा रहा था जो मरकज़ की मजबूत गिरफ्त के ख़िलाफ़ था। इसीलिए हुकूमत ने अकाली दल की तहरीक को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये तहरीक वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होती गई। संजय गांधी का किरदार और भिंडरांवाले का अरूज। 1970 की दिहाई में जब इंदिरा गांधी की हुकूमत शदीद सियासी दबाव का शिकार थी, उस वक्त उनके बेटे संजय गांधी ने सिखों की सियासत में अपनी मुदाखलत शुरू की। संजय गांधी और उनके करीबी साथी ज़ैल सिंह जो बाद में भारत के सदर बने, ने अकाली दल की ताकत को कमज़ोर करने के लिए अपना एक अल्टरनेटिव सिख रहनुमा तलाश किया। उनकी नज़र जर्नैल सिंह भिंडरांवाले पर पड़ी जो उस वक्त एक मजहबी मुबल्लिग थे और सिख नौजवानों में तेज़ी से मकबूल हो रहे थे। आखिर भिंडरांवाले को सियासत में क्यों लाया गया? संजय गांधी और कांग्रेस हुकूमत ने सोचा कि अगर अकाली दल को कमज़ोर करना है तो एक ऐसा सिख रहनुमा पैदा किया जाए जो अकाली दल की क़यादत को चैलेंज कर सके। भिंडरांवाले सख्त गिर नज़रियात रखते थे और सिखों को उनके मजहबी और सकाफती मामलात पर ज़्यादा सख्ती से अमल करने की तलकीन करते थे, जिससे वो तेज़ी से इंतहा पसंदों में मकबूल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें खुफिया तौर के ऊपर सपोर्ट किया ताकि वो अकाली दल की मुखालफत करें और सिख नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करें। भिंडरांवाले और खालिस्तान तहरीक। वक्त के साथ साथ भिंडरांवाले की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ और वो अकाली दल के एक मजबूत हरीफ बन गए। लेकिन 1980 के बाद हालात मज़ीद ख़राब होने लगे। 1981 में हिंदी अखबार पंजाब केसरी के चीफ एडिटर ललित मुकेश को कत्ल कर दिया गया, जिसका इल्ज़ाम भिंडरांवाले के हामियों पर लगा। 1982 में भिंडरांवाले ने अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में धर्मी युद्ध मोर्चा शुरू किया,
جس کا مقصد پنجاب کے حقوق کے لیے احتجاج کرنا تھا۔ بھارتی حکومت نے بھنڈراوالے کو گرفتار کیا، لیکن چند دن بعد انہیں رہا کر دیا، جس سے ان کی پاپولیرٹی اور بھی بڑھ گئی۔ سنجے گاندھی کی موت اور حالات کی تبدیلی۔ 1980 میں سنجے گاندھی ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد اندرا گاندھی کی حکومت کے اوپر مزید دباؤ بڑھ گیا اور وہ بھنڈراوالے کے خلاف مزید سخت اقدامات کرنے کے اوپر مجبور ہو گئیں۔ 1983 میں بھنڈراوالے نے گولڈن ٹیمپل کو اپنا مرکز بنا لیا اور وہاں سے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں۔ اس دوران پنجاب میں پرتشدد کارروائیاں بڑھنے لگیں اور حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے گئے، اور یہی حالات تھے جو آپریشن بلو سٹار کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ آپریشن بلو سٹار کی منظوری خود بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے حکم کے اوپر دی گئی۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اندرا گاندھی کو رپورٹ دی کہ جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کے حامیوں نے گولڈن ٹیمپل کو ایک قلعہ بنا لیا ہے اور وہاں پر بھاری ہتھیار بھی جمع کر رہے ہیں۔ حکومت نے پہل پولیس کارروائی اور مذاکرات کے ذریعے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہاں پر انہیں سخت ناکامی ہوئی۔ بھارتی فوج کے ایک سینئر افسر لیفٹیننٹ جنرل ایس کے سنہا نے اس آپریشن کی سخت مخالفت کی، جس کے بعد انہیں اس پد سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سکھ لیفٹیننٹ جنرل کلدیپ سنگھ براڑ کو اس آپریشن کی قیادت سونپی گئی۔ بھارتی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ارون شری دھرویڈیا نے فوجی حکمت عملی تیار کی اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ 1 جون 1984 کو بھارتی فوج نے اپنے آپریشن کی تیاری مکمل کر لی اور پورے پنجاب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ بھارتی فوج نے فوجی دستوں کو گولڈن ٹیمپل کے ارد گرد کی حدود میں ایکٹیو کر دیا اور کمانڈوز کو گولڈن ٹیمپل کے اندر داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ اس دن کے آغاز میں فوج نے دربار صاحب کو گھیرنے کی تیاری شروع کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ ایک بڑے فوجی آپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ دوسرے دن یعنی 2 جون 1984 کو بھارتی فوج نے آپریشن کی شدت کو بڑھاوا دیا۔ اس دن فوج نے گولڈن ٹیمپل اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا۔ فوج کے ٹینکوں، بھاری توپوں اور دیگر ہتھیاروں کو دربار صاحب کی طرف روانہ کیا گیا۔ گولڈن ٹیمپل کے اندر شدت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہزاروں فوجی اور کمانڈوز تعینات کر دیے گئے تھے۔ اس دن شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا اور شدت پسندوں نے فوج کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ 3 جون 1984 کو محاصرہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ بھارتی فوج نے گولڈن ٹیمپل کے اندر داخل ہونے کے لیے جدید ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ کمانڈوز کی مخصوص ٹیمیں گولڈن ٹیمپل کی مختلف عمارتوں میں چھپے ہوئے شدت پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن کر رہی تھی۔ اس دوران شدت پسندوں کی طرف سے جوابی فائرنگ بھی کی گئی، جس سے متعدد فوجی اور شدت پسند ہلاک ہوئے۔ اس دن فوج کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ شدت پسندوں کو ہلاک کر کے دربار صاحب کے اندر کی صورتحال کے اوپر قابو پا لیں، لیکن سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ 4 جون 1984 کو آپریشن میں مزید اضافہ ہوا۔ فوج نے گولڈن ٹیمپل کے اندر داخل ہو کر اپنی کارروائی تیز کر دی۔ اسی دوران فوج نے بلڈوزرز کا استعمال بھی کیا تاکہ شدت پسندوں کو گولڈن ٹیمپل کی عمارتوں میں چھپنے سے روکا جا سکے۔ ان اقدامات کے دوران سکھوں کی مقدس عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور لڑائی کا منظر انتہائی خونریز اور دل دہلا دینے والا تھا۔ 5 جون 1984 کو فوج نے اپنی کارروائی میں آخری مرحلہ شروع کیا۔ گولڈن ٹیمپل کے اندر موجود شدت پسندوں کی تعداد کم ہو چکی تھی، لیکن کچھ شدت پسندوں نے پھر بھی اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ اس دن فوج نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مزید شدت پسندوں کو ہلاک کیا اور دربار صاحب کے اہم حصوں کا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ فوج کے لیے وہ دن انتہائی سخت تھا، کیونکہ انہیں اپنے جوانوں کو خطرات میں ڈال کر دشمن کو بے اثر کرنا تھا۔ 6 جون 1984 کو آپریشن بلو سٹار اپنے عروج پر تھا، کیونکہ اس دن بھنڈراوالے کی بھی موت واقع ہو گئی۔ فوج نے گولڈن ٹیمپل کی عمارتوں میں چھپے تمام شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی اور ان کا آخری مقابلہ ہوا۔ یہ دن سنگین لڑائیوں کا تھا، جس میں بڑی تعداد میں جانیں گئیں۔
فوجی دستوں نے بھاری اسلحے کا استعمال کرتے ہوئے گولڈن ٹیمپل کے اندر تمام راستوں کو بند کر دیا تھا تاکہ شدت پسندوں کی کوئی بھی بچت نہ ہو سکے۔ اس دوران بڑی تعداد میں سکھ جوان، فوجی اور بے گناہ شہری بھی مارے گئے۔ 7 اور 8 جون کو بھارتی فوج نے تمام مزاحمت کاروں کو ختم کر دیا اور گولڈن ٹیمپل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اکال تخت مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور ہزاروں سکھ مارے جا چکے تھے۔ فوج نے آخری مزاحمت کاروں کو بھی ہلاک کر دیا اور آپریشن باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ آپریشن بلو سٹار میں ہونے والی ہلاکتوں اور نقصانات کی بات کی جائے تو بھارتی فوج کے مطابق 500 سے 600 افراد مارے گئے، جبکہ سکھ تنظیموں اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 2000 سے 5000 سکھ مارے گئے، جن میں عام عقیدت مند بھی شامل تھے۔ بھارتی فوج کے جانی نقصان کی بات کی جائے تو 83 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 250 سے زائد زخمی ہوئے۔ مقدس مقامات کو پہنچنے والا نقصان بھی بہت زیادہ تھا۔ اکال تخت جو سکھوں کا سب سے مقدس مقام تھا، شدید تباہ ہو گیا۔ گولڈن ٹیمپل کے اندر نایاب تاریخی سکھ دستاویزات بھی ضائع ہو گئیں۔ آپریشن بلو سٹار کے اثرات کی بات کی جائے تو اس میں جو سب سے بڑا اثر تھا وہ اندرا گاندھی کا قتل تھا، کیونکہ آپریشن بلو سٹار کے صرف 4 ماہ بعد 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کو ان کے سکھ محافظوں بیانت سنگھ اور ستونت سنگھ نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد پورے بھارت میں سکھ مخالف فسادات پھوٹ پڑے۔ 3000 سے 5000 سکھ قتل کر دیے گئے۔ سکھوں کے گھروں، کاروباروں اور گردواروں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت پر الزام لگایا گیا کہ اس نے فسادات کو روکنے میں جان بوجھ کر ناکامی دکھائی۔ آپریشن بلو سٹار نے سکھوں کے اندر شدید غم و غصہ اور بد اعتمادی کو بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں خالصتان تحریک کو بھی مزید تقویت ملی۔ بیرون ملک مقیم سکھ برادری نے بھارت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے اور خالصتان لبریشن فورس جیسے علیحدگی پسند گروپ بھی مزید متحرک ہو گئے۔ آپریشن بلو سٹار بھارت کی تاریخ کا ایک متنازع اور خونی باب ثابت ہوا۔ اندرا گاندھی کا قتل، سکھوں کے خلاف فسادات اور بھارت میں مزید کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ سکھ برادری میں حکومت کے خلاف بد اعتمادی پیدا ہوئی جو آج تک قائم ہے۔ یہ واقعہ سکھ قوم کے لیے ایک المناک یادگار بن گیا جسے ہر سال 6 جون کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپریشن بلو سٹار پر آج بھی بحث جاری ہے کہ آیا یہ بھارت کی سالمیت کے لیے ضروری تھا یا یہ ایک ناقابل معافی ظلم ہے۔ کیا آپ اس میں مزید کوئی اہم پہلو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ It's an open debate. Please come and join us.